ایک حدیث آپ کو سنانا چاہوں گا، اور وہ حدیث ہے کہ جنت کے دروازوں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ جنت کے دروازوں پر پہلے دروازے پر جو باب المعرفت کہا جاتا ہے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے وہ بیان ہو چکا۔ فَإِذَنْ عَلَى الْبَابِ الثَّانِي، اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں اور پھر دوسرا دروازہ ہوا باب الذکر، اس دروازے کا نام ہے باب الذکر۔ پہلے دروازے کا نام ہے باب المعرفت۔ جنت کے 8 دروازوں میں پہلے دروازے کا نام باب المعرفت، جنت کے 8 دروازوں میں دوسرے دروازے کا نام باب الذکر۔ اس باب الذکر پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا پچھلی مجلس میں کہ 8 دروازوں پر 3 کلمے مشترک لکھے ہوئے ہیں، یعنی وہ تکرار ہوئے ہیں 8 دروازوں۔ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے اور شیعہ متون کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، یہ روایت موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ تینوں کلمات 8 دروازوں پر لکھے ہوئے ہیں، معاف کیجیے گا، اور کچھ کلمات ہیں جو ہر دروازے پہ مختلف ہیں۔ اب دوسرے دروازے پہ جو مختلف کلمات لکھے ہوئے ہیں وہ یہ لکھے ہوئے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ السُّرُورِ فِي الْآخِرَةِ۔ ہر شے کے لیے ایک اہتمام اور زینت ہے، ہر شے کے لیے ایک حسن اور ایک آرائش ہے، اور آخرت میں خوشی ملنے کے لیے کیا اہتمام ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ السُّرُورِ فِي الْآخِرَةِ 4 خصال، 4 چیزیں آخرت میں خوشی حاصل کرنے کا انتظام ہے، 4 چیزیں آخرت میں خوشی پانے کا اہتمام اور شرائط ہے۔ 4 چیزوں کو اپنا لو تاکہ تمہیں آخرت میں سرور نصیب ہو، آخرت میں آسانی نصیب ہو۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ الاول مسح الرأس للیتامى، سبحان اللہ، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا، مسح الراس للیتامى، مسح الراس للیتامى، یتامہ کے سروں پر، یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرنا، یہ ایک محاورہ ہے۔ سر پر ہاتھ رکھ دیا، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، یہ سر پہ ہاتھ رکھنے کا عمل ہے یا محاورہ ہے یا ہمارے ہاں کی زبان کا ایک حصہ ہے؟ اس سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھ دیا، سر پہ ہاتھ، بھائی ان کا ہاتھ میرے سر پر ہے، ان کا ہاتھ میری پشت پر ہے، ان کا ہاتھ میرے سر پر ہے، ان کے سر پر ان کا ہاتھ ہے، ان کی پشت پر ان کا ہاتھ ہے، یعنی سرپرستی کرنا، یعنی دیکھ بھال، ان کے امور سے آگاہی، ان کے مسائل سے آشنائی، ان امور اور ان مسائل کو سمجھ کر ان کو حل کرنے کے لیے کوششیں کرنا، یہ مس الراس للیتامى، یتیموں کا خیال رکھنا۔ اللہ اللہ الیتامى، مولا علی علیہ السلام اپنی وصیت کے اندر فرما رہے ہیں یتیموں کا خیال کرو، یتیموں کا خیال کرو۔ دیکھو تمہارے شہر میں وہ جو ماں باپ کھو چکے ہیں، وہ ماں یا باپ یا دونوں کھو چکے ہیں، ان کا خیال بہت رکھو۔ اور پھر یتامہ سے متعلق یہ کتنی عظمت ہے کہ در اہل بیت پر جو روٹیاں لینے آ رہے ہیں ان میں ایک عنوان اللہ نے یتیم کا قرار دیا ہے، یعنی اہل بیت کے ساتھ تعلق یتیموں کا قرار دیا ہے، مساکین کا۔ اللہ نے سبحان اللہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَأَسِيرًا وَيَتِيمًا، مسکین، اسیر اور یتیم، یہ جو یتیم ہے اس کو جوڑ دیا ہے اہل بیت کے ساتھ۔ اور آپ یتیموں کا اہل بیت سے تعلق اور اہل بیت کا یتیموں سے تعلق اگر دیکھنا چاہیں تو ہمیں مسجد کوفہ کی گلیاں، کوفے کے مکانات، مولا علی کا دور حکومت، راتوں کو یتیموں کے ہاں اور بچوں کو اپنے ہاتھ سے نوالے دینا یتیم بچوں کو۔ وہ بات آپ نے سنی ہے کہ جب مولا کو ضربت لگی اور طبیب نے حضرت کو تجویز کی کہ آپ کو دودھ پلایا جائے تاکہ زہر کا اثر کم ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہوئی اور امام حسن مجتبی نے جا کر دیکھا تو امام نے کیا دیکھا کہ یتیموں کی ایک صف کھڑی ہے، ہاتھوں میں کوزے لیے اور ان میں دودھ لائے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے مولا کو ہمارے حصے کا دودھ پلا دیں۔ یتیموں کا، اور پھر جب مولا کی شہادت ہو گئی تو کوفے کے یتیموں نے کہا کہ ہم آج یتیم ہوئے ہیں۔ یتیموں کا خیال رکھنا۔ میں آپ محترم سننے والوں سے، آپ میں سے کوئی ہندوستان سے ہے، آپ میں سے کوئی پاکستان سے ہے، آپ میں سے کوئی کسی اور ملک سے ہوگا، معمولاً اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے، اور ہمارے ان سینٹرز میں جیسا آپ کا ادارہ ہے اس میں یا ہندوستان یا پاکستان سے آپ کا تعلق ہوگا، یا بہت ہوگا بنگلہ دیش سے ہوگا لیکن بہت کم ہوگا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے وطنوں میں موجود یتیموں کے لیے ہر شخص ایک ارادہ کرے کہ یتیموں کی کہ جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے۔ دیکھیں یتیم بے حیثیت یتیم جب بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ
جن یتیموں کو ماں باپ بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہوں، یا جن یتیموں کی پاس ثروت بہت زیادہ ہو۔ وہ ایک صاحب مزاح میں کہنے لگے، جب ان سے کہا کہ جی آپ جو ہے نا وہ یتیموں کا خیال کریں، تو کہنے لگے کہ میرے ابا بھی یتیم ہیں۔ تو معلوم ہے جی ابا کی تو 90 سال کی عمر ہے، وہ مزاح میں کہے گا کہ میرے ابا بھی یتیم ہے۔ تو یہ مراد نہیں ہے کہ ہر یتیم، بلکہ یتیم جب کہا جاتا ہے کہ یتیموں کا خیال کریں، یا مس الراس للیتامى اگر کہا جاتا ہے کہ جنتیوں کا اور آخرت میں خوش ہونے والوں کا جو عنوان ہے، جو جنہیں خوشی نصیب ہوگی، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو یتیموں کا خیال کرتے ہو۔ تو مراد یہ ہے کہ ان کی سرپرستی، ان یتیم بچوں کا خیال رکھنا۔ تو جن یتیم بچوں کے، اور پھر ہمارے خطے کے اندر شہیدوں کے یتیم بچوں کا ہے، شہید فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ کا تعاون بہت اچھا ہوتا ہے۔ ہمارے بہت فلاحی ادارے ہیں بہت سے، جن کے ذریعے سے بہت ساری خدمات انجام دی جا سکتی ہیں، تو یا اور بہت سارے ادارے ہیں جو جہاں، اور آپ اداروں پر اعتماد کریں تو یہ اداروں کے لیے ایک اعزاز کی بات ہوگی، ورنہ خود کریں، خود اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، اپنے عزیزوں میں جو یتیم بچے ہیں، ان کے تعلیم کا، ان کے اچھے غذا کا، اچھے لباس کا انتظام، اس کے لیے بڑے فضائل آئے ہیں۔ بہت ہی پسندیدہ قرار دیا ہے اہل بیت نے اس شخص کو جو یتیموں کا خیال رکھتے ہو۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ کیوں یتیموں کا خیال کرنے کا کہا ہے؟ اس لیے یتیموں کا خیال کرنے کا کہا گیا ہے کہ یتیم کو اگر صحیح سرپرستی نہیں ملے، تعلیم نہیں ملے، یتیم پر اگر توجہ نہ کی جائے، تو پھر یتیم معاشرے کا سب سے بڑا فسادی بھی بن جاتا ہے، اور توجہ دے دی جائے تو یہی یتیم معاشرے کا سب سے بڑا مصلح بھی بن جاتا ہے۔ لہٰذا صدام بھی یتیم تھا، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی یتیم تھے۔ اور پھر یتیموں کی فضیلت میں کیا یہ کم فضیلت ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے۔ یتیموں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ سرکار دو جہاں بھی یتیم تھے۔ اور اس میں بڑا حسن ہے، بڑے جمال ہے کہ جب پوچھا گیا کہ نبی مکرم کو ماں باپ سے محروم کیوں کر دیا گیا، اور ماں باپ کیوں چھین لیے گئے اور کیوں لے لیے گئے حضرت نبی مکرم کے لیے، تو آپ کے لیے فرمایا گیا کہ اس لیے آپ کے ماں باپ کو آپ سے لے لیا گیا تاکہ کسی کا حق آپ کی گردن پر نہ ہو، بلکہ ہدایت دینے کے ذریعے آپ ہی کا حق سب کی گردن پر ہو۔ اور پھر اگر پالنے والا قرار دیا، باپ کی جگہ کسی کو قرار دیا اللہ نے حضرت نبی مکرم کے لیے، تو حضرت ابو طالب کو قرار دیا، وہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو قرار دیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یتیم خانوں کی دیواروں پر اور مدرسوں کی دیواروں پر اور اداروں کی دیواروں پر یہ حدیث لکھ دی جائے کہ نبی مکرم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم پالنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ رہیں گے۔ یہ لکھ کر یتیم پالنے والوں اور یتیموں کے لیے ڈونیشن اور مالی امداد لینے کی تو ترغیب دلائی جاتی ہے، مگر اس بات کی طرف بھی توجہ تو ہو کہ اگر نبی فرما رہے ہیں کہ میں اور یتیم پالنے والا کافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم پالنے والا وہ جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے، تو یہ بھی تو بتائیں کہ جب عام یتیم پالنے والا، عام یتیم کو سرپرستی دینے والا جنت میں نبی کے ساتھ ایسے ہوں گے، تو جو خود نبی یتیم کو پالے ابو طالب، وہ جنت میں کہاں ہوگا؟ وہ جنت میں نبی کے ساتھ بدرجہ اولا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ذہن عالی میں رہے کہ یتیمی کا جو بدترین عنوان ہے، یتیمی کی جو بدترین تصویر ہے، وہ علم و عمل سے یتیمی ہے۔ یتیمی کی جو بدترین مثال ہے وہ علم و عمل سے یتیمی ہے۔ اس سے بڑا، اس سے زیادہ بڑا یتیم کوئی نہیں ہے جس کے پاس علم نہ ہو۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام جہاں درس دیا کرتے تھے، اس کرسی درس کے پیچھے ایک تختی پر شعر لکھا ہوا تھا، اور شعر یہ تھا لیس الیتیم قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر گیا ہو، بلکہ یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے دور ہو۔ لہٰذا سب سے بڑی یتیمی علم و ادب سے دوری ہے۔ میں ایک اور جملہ بھی آپ کی خدمت میں کہہ دوں کہ ایک یتیم ایک شخص اور فرد ہوا کرتا ہے، کبھی یتیم ایک شخص اور ایک فرد ہوا کرتا ہے، کبھی یتیم پوری قوم ہو جاتی ہے، پوری ملت یتیم ہو جاتی ہے، جب ان کے ہاں علم نہ ہو، جب ان کے ہاں ادب نہ ہو، جب ان کے ہاں تہذیب نہ ہو۔ قوموں کو یتیمی سے نکالنے کے لیے ادارے بنانے کی ضرورت ہے، افراد کو یتیمی سے نکالنے کے لیے افراد کو ہی خدمت کرنا پڑے گی، لیکن اگر ہمیں قوموں کو یتیمی سے نکالنا ہے تو پھر ہمیں قومی کام کرنے کی ضرورت ہے، جو یتیمی سے یعنی جہالت سے نکال کر علم کی طرف لے کر جائیں، بد تہذیبی سے نکال کر ادب و تہذیب کی طرف لے کر جائیں۔ اس کے لیے آپ کو اسکول بنانے پڑیں گے، اس کے لیے آپ کو تعلیمی
مراکز بنانے ہوں گے، اس کے لیے آپ کو شعور دینے اور بالغ نظری کے ادارے بنانے ہوں۔ بہت تیزی سے پاکستان کے اندر ہمارے بھائیوں نے، ہمارے عزیزوں نے اسکول بنائے، بہت اچھا کیا، انہوں نے خیال کیا اپنی قوم کا۔ پاکستان میں ہمارے پاس بہت مشکل سے 150 اسکول ہیں جو خمس کے پیسے سے بنے ہیں، جو ڈونیشنوں سے بنے ہیں، جو قوم نے بنائے ہیں۔ معمولاً اگر اسکول ہیں تو وہ ذاتی اسکول ہیں، پرائیویٹ اسکول ہیں، لیکن جو قومی رقم سے اسکول بنے 150 سے زیادہ شاید ہی اسکول ہوں پاکستان میں، جو میری اپنی معلومات ہے۔ خود میرے 2 اسکول اس وقت، ایک کراچی اور ایک خیرپور کے اندر ہمارا اسکول ہے۔ تو اسکول کہاں ہے ہمارے پاس؟ میں حضرت آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں گیا اور میں نے ان سے جب نصیحت طلب کی تو مجھ سے کہنے لگے کہ مدرسے کتنے ہیں پاکستان میں، شیعہ مدرسے کتنے ہیں؟ میں نے کہا جی 500 مدرسے۔ کہنے لگے اسکول کتنے ہیں پاکستان میں؟ اس وقت میں 100 کے قریب میری معلومات تھی کہ 100 اسکول ہیں۔ فرمانے لگے کہ جتنے اس مدرسے بنائے اتنے اسکول بنا کر دکھاؤ، تم اپنے بچوں کو خود تربیت دو۔ اس سے ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اسکولوں کو مدرسہ بنا دیں، نہیں، وہی او لیولز، وہی اے لیولز، وہی آکسفورڈ اور کیمبرج کی تعلیم، وہی میٹرک سسٹم، وہی رائج سسٹم جو دنیا میں اعلیٰ تعلیم کا ہے، مگر خود پڑھائیے، خود نظارت رکھیے کہ اپنے بچوں کو آپ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دے رہے ہیں۔ لہٰذا ملت کو یتیمی سے نکالنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ تعلیمی اداروں کو اور جس کو کہتے ہیں ادبی اداروں کو، شعور دینے والے اداروں کی تعمیر اور ترقی اور اس سے متعلق کوششیں ہیں۔ 4 صفات اور شرائط ہوں گی تو آخرت میں سرور نصیب ہوگا۔ ان میں سب سے پہلی چیز مس الراس للیتامى، دوسری چیز والتعطف علی الارامل، اور ہمدردی کرنا بے سرپرست گھروں کے ساتھ، بے سرپرست خانوادوں کے ساتھ۔ ارامل بیواؤں کو کہا جاتا ہے، بیواؤں کی سرپرستی۔ اب اس کے کئی پہلو ہیں، ایک جو ظاہری پہلو ہے وہ تو یہی ہے کہ راشن پہنچایا جائے بیواؤں کو، یتیموں کو، جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے، جو باہر نکلیں گی تو بچوں کو کیسے سنبھالیں گی، جو عورتیں باہر جائیں گی تو پھر ان کی عفت اور پاک دامنی کے تحفظ کیسے ہوگا، اور بچوں کو پھر کیسے دیکھ بھال کریں گی۔ لہٰذا خواتین جو بیوہ ہو گئی ہیں ان پہ تعطف، یعنی ان کی طرف توجہ، عطوفت، ان کی طرف توجہ۔ اور دوسرا جو پہلو ہے جو بہرحال ہمارے ہاں رائج نہیں ہے اور بہت مشکل ہے، اور اسلام نے تو بہرحال اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے کہ جس خاتون کا سرپرست کوئی نہ ہو اسے مردوں کو چاہیے کہ اپنی سرپرستی میں لیں۔ یہ جو 4 شادیوں کا فلسفہ، اس کا ایک بڑا فلسفہ یہی ہے کہ معاشرے میں چاہے جانوروں میں، حلال جانوروں میں لیں یا انسانوں میں لیں، خواتین اور بچیاں اور لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ یعنی اگر دنیا میں آپ تعداد نکالیں کہ لڑکے زیادہ ہیں یا لڑکیاں زیادہ ہیں، آج پورے سال میں فلاں تاریخ سے فلاں مہینے کی تاریخ تک پورا سال تجزیہ کیا جائے، تحقیق کی جائے، دنیا کی ریسرچ سینٹروں سے پوچھا جائے کہ دنیا میں جو بچوں کی ولادتیں ہوئی ہیں ان میں لڑکیاں زیادہ ہوئی ہیں، لڑکے زیادہ ہوئے ہیں، یا پوری دنیا میں جو اس وقت آبادی ہے انسانوں میں ان میں لڑکیاں زیادہ ہیں، عورتیں زیادہ ہیں یا لڑکے زیادہ ہیں، تو تحقیق سے سامنے آئے گی کہ عورتیں زیادہ ہیں، عورتیں زیادہ ہیں۔ اور عورتیں زیادہ ہونے کا ایک فلسفہ یہی تھا کہ انسانی جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہو، اور نبی مسلمان ہے تو نبی کی امت میں اضافہ ہو، اور مردوں کو، میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں آپ میں سے ایک بڑی تعداد میری بات تو سن رہی ہوگی لیکن کہیں اور بھی ذہن جا رہا ہوگا، لیکن میں صرف اتنا عرض کرتا ہوا چلوں کہ اس بات کو بہرحال غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں کی خواتین نئے دوست کو پسند نہیں کرتی ہیں۔ ہاں، مردوں کے لیے بھی بہت مشکل ہے کہ وہ مدیریت کر پائیں، انتظام کر پائیں، سنبھال سکیں کسی ایک وقت میں 2 یا 3 ایک سے زیادہ خواتین کو، تو بہت مشکل ہے، اس لیے نہیں ہوتا ہمارے ہاں۔ لیکن اسلام نے رستہ بند نہیں کیا تھا، یعنی آپ نہیں کرتے، میں نہیں کرتا، ہم نے نہیں کی، ہمارے یہاں نہیں ہوتا، ہمارے کسی بڑے نے ایسا نہیں کیا۔ اور یہ خواتین آج میری تھوڑی سی گفتگو سن کے منفی باتیں نہ سوچنے لگ جائیں کہ مولانا کیا ہمارے مردوں کو رغبت دلا رہے ہیں، نہیں، ہمارے یہاں نہیں ہوتا، نہیں کرتے۔ بلکہ میں ایک مزاح بھی کر دیتا ہوں، ایک بہت بزرگ عالم دین تھے حضرت مولانا تلمیذ حسنین صاحب، میرے بزرگ ہیں، اور میرے بزرگوں کے دوستوں میں سے ہیں اور ساتھیوں میں سے ہیں، اور ہمارے شہر کے ہیں، اور میرے استادوں کا درجہ رکھتے ہیں، میں ان سے نصیحت لیتا ہوں۔ یہ جانتے ہیں، ایک عالم کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، ایک بزرگ عالم تھے، تو ان کے ہاں 3 شادیاں تھیں، تو کسی نے ان سے پوچھا آخری ایام میں، بڑھاپے میں، کہ آپ نے 1 سے زیادہ شادیاں کی، کیسا رہا، کیا کہتے ہیں، یہ صحیح ہوا، صحیح کیا آپ نے، اوروں کو بھی ایسا کرنا چاہیے؟ تو فرمانے لگے کہ بھائی 1 سے زیادہ شادیاں 3 لوگ کرتے ہیں، یا انبیاء اور ائمہ کرتے ہیں کیونکہ معصوم ہیں اور ان سے نا انصافی نہیں ہوگی اور ان سے کوئی بے عدالتی
نہیں ہوگی، اور دوسرے یہ بادشاہ کرتے ہیں، سلاطین کرتے ہیں، راجہ مہاراجہ لوگ کرتے ہیں، ان کے پاس دولت بہت ہوتی ہے، ساری خواتین کو اتنی سہولتیں فراہم کر دیتے ہیں کہ کوئی شکایت نہیں کرتی۔ اور تیسرا جو ایک سے زیادہ شادی کرنے والا فرد ہے وہ ہے پاگل، اور کہہ لیں ہم اس قبیلے میں سے۔ تو یہ بھی بات مشکل ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ ایک سے زیادہ خواتین کو رکھ سکے، یہ بہت مشکل ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوتا، یہ والی بات ہمارے یہاں ضرور ہے۔ مگر کل قیامت میں خواتین شکایت نہیں کر پائیں گی، یا معاشرے کے کوئی فرد جو محروم رہ گیا ہوگا وہ شکایت نہیں کر پائے گا کہ اسلام نے کیا سسٹم دیا تھا، اللہ تو نے کیا نظام دیا تھا، تیری شریعت نے ہمیں کیا رہنمائی کی تھی۔ اللہ کے ہاں سے جواب آئے گا، شریعت کے ہاں سے جواب آئے گا کہ میں نے تمہارے لیے اللہ تعدلوا فواحدہ، اگر عدالت نہیں کر سکتے ہو تو ایک رکھو، یعنی عدالت کر سکتے ہو تو ایک سے زیادہ رکھو، میں نے تو تمہارے لیے رستہ دیا تھا، تم ہی متحمل نہیں تھے کہ تم ایسا کرتے۔ تو دوسری جو خصلت ہے آخرت میں سرور پانے والوں کی، وہ ہے تعطف علی الارامل، بیواؤں کی سرپرستی، اور تیسرا والسعی فی حوائج المسلمین، تیسری شرط مومنین اور مسلمین کے مسائل کو حل کرنے میں کوشش کرنا۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام طواف خانہ کعبہ انجام دے رہے ہیں کہ اچانک حضرت کو معلوم ہوا کہ کچھ فاصلے پر ایک ضرورت مند ہے جو حضرت کو یاد کر رہا ہے کہ کاش حضرت ہوتے تو میرا مسئلہ حل کر دیتے۔ حضرت نے طواف چھوڑ دیا اور جا کے اس کا مسئلہ مکمل کیا، اس کے مسئلے کو حل کیا، آ کے طواف کیا۔ چاہنے والوں نے پوچھا مولا آپ نے کعبے کا طواف چھوڑ دیا؟ تو مولا نے فرمایا مجھے خوف تھا کہ کہیں مجھ سے پہلے کوئی اور جا کر اس کی مدد نہ کر دے، یعنی فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں مقابلہ۔ اور تیسری جو خصلت ہے آخرت میں سرور پانے والوں کی وہ یہی ہے والسعی فی حوائج المسلمین۔ چوتھی خصلت ہے وَالتَّفَقُّدُ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ، اور فقراء اور مساکین کی دیکھ بھال، سرپرستی، ان کو فقر سے دور کر دینا اور ان کو ناداری سے نکال لینا، یہ چوتھی خصلت ہے آخرت میں سرور پانے والوں کے لیے۔ گفتگو آگے بڑھے گی کل کی مجلس میں، کہ جس میں آج بات یہاں تک پہنچی کہ ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے خبردار اتقوا اللہ حق تقاتے، ہر حال میں ہر زاویے سے یاد رکھو کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، اور پھر ایسے ہی امور پر، تعلیمات پر، ایسے ہی پیغامات پر، ایسے ہی الہی اور آفاقی اور آسمانی اللہ کے نظام پر جنہوں نے عمل کر کے دکھایا، ان کا تذکرہ ان مجلسوں کا عنوان اصلی ہے۔ کربلا والے